ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ کفا لابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ، اے آدم کی اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے اور ایک حصہ ہوا کو دے۔ لا ناکل حتی نجوع، بھوک نہ لگے مت کھانا۔ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو۔ ہاں، والتین والزیتون، اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی۔ پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں۔ پھل سب سے لطیف غذا۔ پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے۔ اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ پھر آگے کئی فوائد بتائے۔ زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم۔ والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ پورا چارٹ دیا ہے۔ آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا۔ اوروں کو نہ صحیح، اپنے لیے پڑھو۔ تو میں بتا رہا تھا علامہ ذہبی کی طب نبوی میں ہے وہ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم، کوئی پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج، میں نے ان کے دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے لگے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا۔ اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا۔ اندھا دھند، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے۔ ایک صحابی، ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غذاؤں کا صحیح یہ آپ کا علم ہے، لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں۔ سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے ہوں، اور ڈبل روٹی وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول بتایا، کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا۔